الكهف 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وَتَحْسَبُهُمْ اور آپ سمجھتے انہیں ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ حالانکہ وہ رُقُودٌ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ان کی ذات الیمینی دائیں جانب وذات الشمالی اور بائیں جانب وَكَلْبُهُمْ اور کتا ان کا باسطٌ پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ بالوسید دہانے پر لو اگر اطلعت جھانکتے آپ علیہم ان پر لولیت البتہ پیٹھ پھیر لیتے آپ منہم ان سے فراراً بھاگتے ہوئے ولملئت اور البتہ بھر دیے جاتے آپ منہم ان سے رعباً رعب میں، یعنی آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اللہ کی رحمت نظر آتی ہے اور رحمت کا نیا نیا انداز نظر آتا ہے، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی آنکھیں کھلی، کئی بار سوئے ہوئے بھی کچھ لوگ آنکھیں کھولتے ہیں جس طرح جاگنے والے شخص کی ہوتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار نظر آتے تھے تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھائے، یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا تاکہ ان کے قریب کوئی نہ جا سکے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم ترین کرشمہ ہے یہ کہ تم انہیں دیکھو گے تو یہ سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور سوتے ہوئے آنکھیں بھی کھولی ہوئی ہیں اور کروٹیں بھی مسلسل بدل رہے ہیں تاکہ تم یہ جان سکو کہ وہ جاگ رہے ہیں، سویا ہوا نہ سمجھو۔ اور دائیں اور بائیں کروٹیں بدلنے کی، پہلو بدلنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ مٹی ان کے بدن کو نہ کھا جائے۔ سبحان اللہ، اتنا خیال کون رکھ سکتا ہے کسی کا؟ ماں بھی ایک حد تک خیال رکھتی ہے، کمزوری ظاہر کرتی ہے، غصہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی۔ اور جہاں تک ان کے کتے کا معاملہ ہے، دونوں بازو پھیلائے ہوئے دہلیز پر ہے، جیسے پہرے دار ہو، پہرا دے رہا ہو۔ ایک الگ تھلگ غار میں ان کا اس طرح لیٹا ہوا ہونا، چوکھٹ پر کتے کا بیٹھا ہونا، ایک ایسا دہشت ناک منظر پیش کیا جا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اندر جھانکنے کی کوشش بھی کرتا تو خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا۔ یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ایک لمبی مدت تک آرام اور سکون سے سلائے رکھنے کا انتظام تھا۔ کتے کے دہلیز پر ہی بیٹھے رہنا اور غار کے اندر نہ جانے کی ایک وجہ اور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو، البتہ کھیتی کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ ہر پہلو پہ اگر ہم اس آیت کا جائزہ لیں
کس طرح سے اس بے آب و گیا بے آباد جگہ پر، کیسی سنسان جگہ، ظاہر ہے غاریں اور پہاڑ جہاں ہوتے ہیں وہاں اگر آبادی ہو تو آمد و رفت ہوگی، ورنہ تو وہاں سنسان جگہ ہوگی۔ اور جہاں کچھ بھی نہیں تھا کیسے اکیلے پڑے ہوئے، وحشی جانور آ سکتے تھے، دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ سکتے تھے، کیسے کتے سے حفاظت کی، کتنی بڑی اس کتے کی بھی شان بیان کی۔ صحبت صالح میں تھا وہ اور ان کی حفاظت میں تھا، وفاداری کی بھی انتہا اور صحبت کی بھی بے مثال نشانی، خوبصورت ترین، اور دروازے پر بیٹھا ہوا ہے حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ رات کو بھی اللہ نے حفاظت کا انتظام کر لیا اور دن کو بھی، اور دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اور گرمی اور سردی سے بھی، موسمی لحاظ سے بھی اور ماحول کے لحاظ سے بھی، جانوروں سے بھی، دشمنوں سے بھی، اور ان کے آرام میں خلل دلانے والی سورج کی شعاؤں سے بھی۔ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ اتنا پیارا اللہ، اتنی ایکسٹرا سیکیورٹی، اتنی ایکسٹرا حفاظت، تو ہم کیوں نہیں اس اللہ کی طرف آ رہے؟ ابھی بھی ہمارے لیے کچھ باقی ہے۔ لہٰذا میں یوتھ سے اپیل کرتی ہوں، خدا را دین کی طرف آئیں اور اس عمر میں آئیں، آج اور ابھی آئیں۔ اگر آپ نے اس کو سن لیا تو خود بھی سنیں، اوروں کو بھی سنوائیں، اپنا بھی بھلا کریں، دوسروں کا بھی۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔